first and foremost, words cannot explain what I feel. If I was to put it into 2 words, it would be peace and contentment. Alhamdulillah, this is the first time I've come here for the Urs, and the atmosphere is electrifying. Again, seeing is believing. You must come here to feel the love. The love from the people, the love from the spiritual side as well. Alhamdulillah. Padho la ilaha illallah. Padho la ilaha illallah. La ilaha बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुना او احترامات قدرمنو سعید اورکزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نن خپرونه کې زه موجود یم په کوهاټ غمکول شریف کې چې حضرت حاجی حضرت شاه بابا او د دې چې کوم خاص نوم دی مشهور دی هغه زنده پیر بابا هم د توای په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې باباجي په 1952 کې دلته راغلی او په 1999 کې د هغوی چې کوم د ژوند خاتمه وه هغه همدلته شوې وه په ذکر اسکار باندې او دلته هغه دفن شوی دی. د هغه په یاد کې په عیادت کې د هغه سره ثواب دپاره هغه ته ختم دپاره د هغه په برکت د الله تعالی نه دعا غوښتلو دپاره د لاکونو مجمع مختلف ځایونو نه د پاکستان داسې نورو ملکونو نه هم راځي. په بیکګراونډ کې تاسو کتلی شئ چې هر ځای ښکلاګانې دي او هر ځای ښایسته جوړ کړی دی او ډیر زیات خلک راغلي دي خاص کر د کوهاټ چې کوم خپل میلمانه دي. پروګرام دپاره سټیج چې کوم سیټینګ دی هغه هم تاسو کتلی شئ چې د سټیج کوم خپل سیټینګ دی دا صرف نن شپې دپاره جوړ دی. نن شپې دپاره دا سټیج دی چې په ده کې هغه سایډ دا سایډ دواړه تاسو کتلی شئ. د ده نه علاوه سبا شپې دپاره به دا سټیج بیا چینج کیږي. د باباجي په یاد کې باباجي سره دلته راتللو دپاره باباجي نه د الله تعالی نه د باباجي په برکت باندې دعاګانې غوښتلو دپاره د لکونو مجمع راځي. کوشش به کوم چې دلته د دې ځای کمې ښکلاګانې وي کم ښایسته ځایونه وي کم لرې نه راغلي خلک وي کم میلمانه وي هغوی سره ستاسو خبرې اترې شریکې کړو چې څه وایي څه شریکوي. راځئ پڑھو لا الہ الا اللہ. ٹول ناولنے سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت نکالنے کا کہ آپ نے بیزی وقت میں اتنے بیزی سچویشن میں وقت دی اور ہمیں بات کرنے کا موقع دیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر پہلے اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے اور بابا جی کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ جی راجہ سعد عثمان ایڈوکیٹ میرا نام ہے اور راولپنڈی سے میرا تعلق ہے. تو میرے دادا جان جو ہیں وہ حضرت خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید تھے اور میں بھی حضور خواجہ سخی زندہ پیر سرکار کا مرید ہوں. ہر سال عقیدت اور احترام سے یہاں حضور خواجہ سخی زندہ پیر سرکار حضور قبلہ پیر معصوم شاہ صاحب کے عرس پہ حاضر ہوتے ہیں اور فیض کے جام حاصل کرتے ہیں. اچھا سر ہمیں یہ بتا دیں تقریباً معلومات کے مطابق یہاں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ آتے ہیں. جی بالکل. 3 دن کا یہ عرس ہوتا ہے. جی جی 3 دن میں یہ لوگ آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں مطلب کھانے پینے کا کیا سین ہوتا ہے اور کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل اسی طرح جی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جاتے ہیں جس میں جو خیبر پختونخوا حکومت ڈسٹرکٹ حکومت ڈی پی او صاحب بھی بڑا خصوصی تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور خیبر پختونخوا حکومت آئی جی صاحب نے بھی خصوصی احکامات جاری کیے ہیں کہ دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف میں جو یہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے جو خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے جہاں سے پوری دنیا سے لوگ ادھر تشریف لاتے ہیں عرس پہ اور حضرت خواجہ سخی زندہ پیر سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عرس پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ خود اس پہ نظر رکھتی ہے ان کی سیکیورٹی پہ اور دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کی اپنی بھی سیکیورٹی ہے جو 1000+ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی مختلف جگہ پہ تعینات ہیں اور بالکل جس طرح چیکنگ کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں اور جس طرح لیڈیز کے حوالے سے بھی اس میں بھی ہماری اپنی جو ہے دربار عالیہ نقشبندیہ گمکول شریف کی جو لیڈیز ٹیم ہے وہ بھی پورا اس طرح کر رہی ہے لیڈیز کے حوالے سے بھی. اچھا سر ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کوہاٹ پولیس سے اسپیشلی کوہاٹ ڈی پی او صاحب سے بڑے مطمئن ہیں بڑے سیٹسفائی ہیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ کہاں سے لوگ آتے ہیں اور کس کس ممالک سے آتے ہیں پاکستان کے علاوہ؟ جی اس طرح کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح پاکستان سے پورے پاکستان سے لوگ تشریف لے کے آتے ہیں. پاکستان کے علاوہ برطانیہ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کینیڈا اس طرح کافی سعودی عربیہ دبئی
काफ़ी ममालिक से लोग तशरीफ़ लाते हैं। मतलब मुख्तसर इस तरह कहूँगा कि दुनिया के हर कोने से ख्वाजा साहब के उर्स पे लोग तशरीफ़ लाते हैं। हमारे कोहाड़ के जितने लोग हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, पीर साहब के जितने मुरीद है, ख़ासकर कोहाड़ के जो हमारे भाई हैं, उनको ईद में क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि की मोहम्मद, इकबाल के शेर से कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि पीर साहब ने अल्लाह ताला को राज़ी किया, हुजूर और अल्लाह पाक का ज़िक्र से जगह को बात किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह मखलूक अल्लाह के ज़िक्र में और हुजूर सरवर अंबिया के ज़िक्र में किस तरह लोग मसरूफ़ हैं। तो यही मैं पैगाम यही है, नौजवानों के लिए भी यही पैगाम है कि इस तरह अल्लाह वालों की दरगाहों से मुंसलिक होना चाहिए। इसी तरह अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे सर्फ करना चाहिए। जिस तरह हमारे हुजूर ख्वाजा सखी ज़िंदा पीर साहब ने मुर्दा दिलों को अल्लाह के ज़िक्र और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से ज़िंदा किया, तो हमारा भी यही मानना है कि हम भी इसी तरह इन्हीं बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलें। जी बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। कतुन को कोशिश बकोमा चे बाहर कम मलगरी हुई द कोहाट या दासे कोहाट ने अलावा द बाहर मुल्कुन ना द बाहर इलाकों ने चिकम रागली मेलमानवी अगुई सरम तासु खबर रहते शरीकी कमा चे सवाई और मुतालिका स शरीकवी ग्रानो कतुन को द योबल मलगर है द अमेरिका ना और डेर मोहब्बत लरून के कस और डेर मोहब्बत लरी खलगो सरा डेर खोगा अल्फाजों के ददन तपोस को जिदे तासु रस शरीकवी पा अवलनी जल रगले दे और डेर ख़ुन और खुशहाली महसूस हुई। Sir, first of all, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What is your recommendation about the Urs, and what do you want to say to the Kohat people, especially to the Kohat police? What's your comment? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First and foremost, words cannot explain what I feel. If I was to put it into two words, it would be peace and contentment. Alhamdulillah, this is the first time I've come here for the Urs, and the atmosphere is electrifying. Again, seeing is believing. You must come here to feel the love. The love from the people, the love from the spiritual side as well. Alhamdulillah. This is your first time? My first time. What did you First of like? many, inshallah. What did you like? Just the atmosphere generally. You know, Islam. You want to feel Islam? Come to these gatherings. I'm not just saying that, generally, whether you're Muslim or a non-Muslim, come to these gatherings. You will not leave empty-handed. You will not leave disappointed. Did you see any special? What is the special for you in Kohat, especially? Brother, the unity, the love is enough. Don't need to see nothing. Love is special enough. You know, our religion, we are based on love, and alhamdulillah, it is immense. Any message for Kohati peoples and especially for Kohat police? Allahu Akbar. Allah bless the Kohat police and the people of Kohat. You are very blessed, truly blessed. You don't know what you have at your doorstep. Thank you so much. Allah bless you. Thank you so much. What's your feelings? Yes. Auzubillahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim. You can see on the TV, you can talk about it, but when you come here for yourself, you cannot express the feeling when you're here, mashallah. There's many places in the world, but this place here, mashallah, 24 hours zikr, Quran Sharif, Langar Sharif, and you can see for yourself, everybody's spiritually blessed here. Assalamu alaikum. We have a big delegation from South Africa that's come over for the Urs Sharif of Hazrat Zinda Zinda Pir. Alhamdulillah, the brothers and sisters that come from South Africa, lots of them have not seen Pir Sahib, but the love that they have in their hearts for Pir Sahib brings them to Ghamkol Sharif to get the fairs of Pir Sahib. And Alhamdulillah, we have Khalifa Maulana Ismail Pir Bhai Naqshbandi, who is the only Khalifa of Pir Sahib from South Africa. And through his hard work and all the efforts that he's put in, spending a lot of time with Pir Sahib, he's taken the fairs of Pir Sahib to South Africa. And Alhamdulillah, every year the brothers are growing in numbers, coming over to Ghamkol Sharif specifically for the Urs. So they travel over 12, 15 hours from South Africa only for Urs. They come for Urs. Some brothers come early, they go to Lahore, Islamabad, go to all the other darbars, make hazri there, and then come to Ghamkol Sharif. But there are certain brothers that only fly from South Africa straight to Peshawar, land here for Urs, and they go back home via Peshawar back to South Africa. And this is the love for Pir Sahib. At the end, any message for Kohati people and especially for Kohat police? Alhamdulillah, we must say that the love, the jazba of the people of Pakistan, the welcome, the police escort, and the way they treat us South Africans, it's very heartwarming. And Alhamdulillah, we are very grateful to
Pirji and the Darbar for giving us so much of izzat as well, for giving us the time, for giving us the love and care that we get from the Darbar. So alhamdulillah, it's a very special event for us every year. Lots of people don't go for holidays. They save in South Africa to come for Urs Sharif only. I am Dr. Allah Ditta, Khalifa of Qibla Pir Sahib, living in Derby. Come here yesterday especially for this Urs occasion, and I'm so happy to be here, as if Pir Sahib has called me here. And this is an annual event for us, the biggest event in our history, in our life, that we are able to celebrate the Urs Sharif of Qibla Pir Sahib here in this biggest darbar, I think, in the whole world, certainly in Pakistan. Any message at the end for Kohat people? Kohat people are extremely lucky that they have everything that they need here. The food for your body and the food for your soul. What more do you want? Here you have everything. All Kohatians are lucky. Very lucky, the most luckiest people in the world, I would say. Assalamu alaikum, I'm Mohammed Shafiq. I'm from the United Kingdom, a broadcaster, and we are here in Gamkol Sharif, which is a Sufi shrine in Kohat, and it's very, very important for those of us who follow the Darbar area Gamkol Sharif to come here and benefit from the spirituality, benefit from being close to Allah subhanahu wa ta'ala. As you will see here over the time of the Urs, but also outside the Urs as well, there's this zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and blessings of Pir Sahib. Assalamu alaikum, my name is Ismail. We are from Darbar area Gamkol Sharif, Naqshbandiya Gamkol Sharif, I'm representing from UK. There's around about 20 to 25 of us who have arrived at Gamkol Sharif to represent Darbar area Gamkol Sharif from UK. We are emotionally, spiritually and physically refreshed after coming here, meeting our Hazrat Sahib, our Sheikh. We come here in order to reform ourselves, become better people and follow the Quran and the Sunnah according to the Quran and the Sunnah taught to us by Hazrat Zinda, peace of rahmatullahi ta'ala alayh. It is something that we have been doing for the last 30 years. A qafla has been coming every year, and we again have to come today to represent Darbar area Gamkol Sharif. کتونکو په دا وخت زه ولاړ یم په لنګرخانه کې د پیر بابا چې کوم زنده پیر صاحب چې کوم لنګرخانه ده، ډېر د کوهاټ خلک هم دې ته راځي، وایي چې یاره جي دا لنګر چې کوم خوراک ته ادا کوو، او د لنګر چې کوم مشر دی د هغوی بچی تاسو سره مخاطب کوم، دې تاسو سره څه شریکوي سوای. سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں ہمارے جو ویورز ہیں. جی میرا نام محمد عاطر ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. یہاں پہ 3 دن کا عرس ہے زندہ پیر صاحب کا. یہ ان میں سے ایک لنگر خانہ ہے. باہر آپ نے دیکھے ہوں گے 4-5 لنگر خانے اور ہیں. یہ ان میں سے ایک لنگر خانہ ہے جو ہمارے زیر نگرانی ہے اس ٹائم. یہاں پہ سارے ورکر جتنے بھی ہیں سارے کراچی کے ہیں. یہاں پہ تقریباً کوئی 6 سے 7 صفت لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک صفت میں تقریباً ایک ٹائم پہ 100 بندہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. یہاں پہ ترتیب اس طرح چلتی ہے، صبح کا ناشتہ ہوتا ہے پہلے، پھر ایک دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، پھر رات کا کھانا ہوتا ہے. کھانا روکا نہیں جاتا، ڈشز چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، صبح کے ناشتے میں الگ ڈشز ہوتی ہیں، وہ روکی نہیں جاتی، جس طرح چلتی رہتی ہیں. ساتھ ساتھ اس کے پھر دوپہر کا کھانا شروع کر دیا جاتا ہے. کتنا تقریباً 3 دن کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خرچہ ایسے ہے کہ ان گنت ہے یہاں پہ، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے گنا نہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ خدا کا ایک ذریعہ ہے، خدا کا لنگر ہے. پیر صاحب نے ہمیشہ سے صرف جو ان کے مہمان آئے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے. یہ اسی طرح 2.5-3 لاکھ آپ شاید کم کہہ رہے ہو، اس ٹائم 5-6 لاکھ سے زیادہ بندے لنگر میں کھانا کھا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور مزید آتے رہتے ہیں. نہ صرف سندھ سے، بلوچستان سے، کے سے، پنجاب سے، انٹیریئر سندھ سے، ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. ہمارے کوہاٹ میں بھی بڑے لوگ ادھر آتے ہیں. جی بالکل. کوہاٹ میں تو کوہاٹ کا تو یہ گڑھ ہے ایک طرح سے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ نہ صرف پنجاب اور کے نہیں، انٹیریئر سندھ، بلوچستان، پھر اگر فورن چلے جائیں تو آپ انگلینڈ سے آتے ہیں، برمنگم سے آتے ہیں، مانچسٹر سے آتے ہیں، لنڈن سے آتے ہیں. باہر بہت سارے فورن ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پہ ان 3 دن کے لیے چھٹی لے کے یہاں آتے ہیں عرس کے دوران. یہاں پہ آپ کے سامنے ہی ہے، ایک طرف کچن ہے،
यहाँ पे हमारे सिफ्तें भी छी हुई हैं, सफ़ भी छी हुई है। सिफ में 100 बंदा एक टाइम पे खा रहा होता है। सफ़ जैसे ही फारिग होती है अगली सफ़ शुरू कर दी जाती है उसके साथ ही, और पहली वाली सफ़ की सफाई करके वहाँ पे फ्रेश प्लेट्स वगैरह और सारी नई चीज़ें लगा दी जाती हैं ताकि किसी को तकलीफ़ ना हो, खाना रुके नहीं, लंगर रुके नहीं, आसानी हो जाए। बिल्कुल। शुक्रिया जी। ګرانو کتونکو د دې خبرې اترې تاسو اورېدې د لنګر چې کم هډ دی د هغوی بچی دی په دغه اړخ باندې تاسو کتلی شئ یو ستر ترتیب د لنګر دی، یو ډېر ستر ترتیب دی، یو انتهایی ستر ترتیب د لنګر په کوهاټ زنده پیر کې حاجي چې کوم حضرت شاه بابا دی د هغوی لنګر تاسو کتلی شئ. د کوهاټ چې کوم خپل مقامي خلک دي هغه هم زما په کتلو باندې زما په اندازې باندې ډېر زیات خلک راغلي دي لنګر ته، خاص کر چې کوم دا 3 ورځې لنګر وي هغه هم دې ته ډېر زیات راځي او راغلي هم دي زما د کتلو وینا تر مخه او داسې زما د اندازې په مطابق باندې د هغه ځای نه دا صف شروع کېږي، د هغه سر نه په هغه سر باندې ختمېږي، په یو صف کې یو سایډ باندې 100 کسه راځي. د دوی خوراک ترتیب داسې نور هم د دربار عالیه چې کومې ښکلاګانې وي هغه تاسو ته ښایو مزید چې مخکې څه کېږي څه وي. راځئ کتونکو په دا وخت موجود یم چې چاته څه قسم تکلیف وي په دربار عالیه کې هغوی ته فری علاج، فری ڈاکٹر، فری میڈیسن ملاویږي. چې سر جی سے شریک ہوئی. سر جی کیا کہنا چاہیں؟ نہیں اس میں کوئی نہ شک ہے نہ کوئی ایسی بات ہے. ماشاءاللہ اس وقت یہ تقریباً میرے خیال ہے 8 سے 10 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ مطلب اس سیکشن میں کام کرتے ہوئے، اسپیشلی میڈیکل کیمپ کے اندر. اور یہاں پر اللہ کی بہت مہربانی ہے اس دربار عالیہ گھمکول شریف میں. یہ جو تمام آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل 4 ڈاکٹرز ہیں. تو راؤنڈ دا کلاک جو ہے ہم کوشش، اب ظاہر ٹائم میں ہے عرس کا موقع ہے تو ہم راؤنڈ دا کلاک 24 آور سروس دے رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر جو منیمم جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی بیسکس، جو اپنے اسپیشلی اینٹی الرجیز ہیں ہمارے پاس یہاں پر. ایون ڈائریا کے جو پیشنٹس ہیں اس کے لیے ہمارے پاس سیٹ اپ ہے اندر پورا باقاعدہ، ان کو بیسک ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے دینے کے لیے، انفیوژنس دینے کے لیے ہیں ہمارے پاس چیزیں. اور باظاہر جو مین یہاں پر ہیں، یہاں پہ جو اسٹاف ہے وہ بھی ٹرینڈ ہے ہمارے پاس سارا، جو ایوری ایئر یہاں پر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ موجود. اور سب سے بڑھ کر جو ہے جو مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، وہ فری آف کاسٹ. سارے لوگ بیچارے کچھ دیہات سے ادھر سے بھی آتے ہیں، سیدھے سادھے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی کتنے پیسے ہو گئے، یہ ہو گئے. تو انتظام سارا پیر صاحب کی طرف کا ہے، یہ طرف سے ہے، یہ بالکل ٹوٹلی 100 نہیں 1000% فری ہے. کہ جتنی میڈیسنز ہیں یہ تمام ہم خود کراچی سے لے کر آئے ہیں یہ. اور یہ کراچی کی ہر چیز مقصد یہاں بیسکلی جو ہے لوگوں تک پہنچنا ہے. آپ لوگ کراچی سے ہیں؟ جی جی ہم لوگ کراچی سے ہیں. میں بھی آپ کی جو ہمارے اس پورے مطلب جو ہمارے انچارج ہیں میں ان سے ضرور آپ کی ملاقات کرانا چاہوں گا کہ جن کی بہت ماشاءاللہ محنت اور محبت اور ہم انہی کی ٹیم کے حصے ہیں. ګرانو کتونکو په دا وخت زه موجود یم چې د کم د غمکول شریف مرکزی ترجمان دی چودھری اسد صاحب سره د سره تاسو خبرې اترې شریکوم چې د دې کم ایونٹ ته کم عرس ته د متعلقات تاسو سره سره شریکوي د کوهاټ عوام ته کم مینا کم محبت لري. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. جی جی میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ آج میرے حضرت صاحب کا 75واں سالانہ عرس مبارک ہے اور آج اس کا دوسرا دن گزر چکا ہے. اچھا سر، آپ کے اندازے کے مطابق یہاں پہ مجمع میں تقریباً ٹوٹل کتنے لوگ آئے ہوئے ہوں گے؟ یہاں پہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں. ان کا کھانا پینا کس طرح مینیج کرتے ہیں، کہاں سے مینیج کرتا ہے، یہ تھوڑا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میرے قبلہ عالم یہاں تشریف لائے 1952 میں، تو آپ اگر اپنے مشران سے پوچھیں تو یہ ایک جنگل بھی آبان تھا، یہاں چڑی کے لیے بھی پانی نہیں تھا. تو وہ آ کے اللہ پہ توکل کر کے اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر یہاں تشریف لے آئے اور آ کے اللہ اللہ شروع کیا. اور اس اللہ اللہ کرنے کی برکت سے یہ آج اللہ نے اس کو آباد کیا. اور اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پہ خدا کا فضل ہے، اور آج اگر یہ جگہ آباد ہے تو خدا کے ذکر کے سے آباد ہے. اگر انسان اپنی عقل سمجھ دوڑائے تو وہ 4 آدمی کو کھانا نہیں دے سکتا. یہ اتنی مخلوق ہے خدا کو پانی پوری کرنا یہ ایک بات ہے. تو یہاں تو ہر آدمی سیر ہو کے کھانا کھاتا ہے. یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے، کوئی سرائے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. جتنے سارے ہمارے عوام میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پینا فراہم کرنا یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ دیکھیں وہ فرماتے تھے کہ خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر انسان کی عقل ختم ہو جائے
ادھر سے خدا کا فضل شروع ہوتا ہے. خدا وہ کام کر سکتا ہے جو عقل سمجھ سے نہیں ہو سکتا. پاکستان میں کس کس جگہ سے کون کون سے علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ اسپیشلی پاکستان کے علاوہ جو فارن کے لوگ ہیں, کتنے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں؟ فارن کے کتنے ساتھی ہمارے اس غمکول شریف میں شریک ہوئے ہیں اس عرس 75ویں عرس میں؟ پاکستان تو پورے پاکستان سے لوگ ہیں. اگر آپ اس کو مطلب KP کے کہیں, پنجاب کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, سندھ کے ہیں, آزاد کشمیر کے ہیں, ایون دین گلگت بلتستان سے بھی لوگ آئے ہیں, چترال سے لوگ آتے ہیں. تو پاکستان تو پورے پاکستان سے آتے ہیں. بیرون ملک سے جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ سے, UK سے, مسقط سے, دبئی سے, سعودیہ سے, کینیڈا سے اور دیگر ممالک سے ہمارے جو وفود ہیں وہ تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہ تو عرس سے پہلے یہاں پہ پہنچ چکے تھے. فارن کے ہمارے جتنے ساتھی ہیں تقریباً کتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں؟ ٹوٹل لاکھوں کا مجمع ہے. فارن کے کتنے ساتھی ہوں گے؟ فارن کے ساتھی جو ہیں وہ سینکڑوں میں ہوتے ہیں. چونکہ فارن سے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے اتنا, تو اس پہ جو ہے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ فارن سے اپنی سیٹیں بک کرواتے ہیں اور یہاں پہ تشریف لاتے ہیں. ہمارے کوہاٹ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ ان سے خوش ہیں؟ سیکیورٹی انتظامات سے آپ خوش ہیں؟ اسپیشلی پولیس ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ وہ بھی بڑے خدمات سر انجام دے رہے ہیں ادھر. اور کوہاٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں کوہاٹ کے لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ یہاں خدا کی رحمت کا چشمہ ہے. تو جو اتنے دور دراز سے لوگ آ کے اس سے مستفید ہوتے ہیں, تو آپ ہمارے ہمسائے ہیں, آپ کا حق زیادہ ہے, تو آپ بھی ان خوشیوں میں شامل ہوا کریں. اور جو جہاں تک رہ گیا کوہاٹ پولیس کا تعلق, کوہاٹ پولیس کے جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں شفیع اللہ گنڈاپور صاحب, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ان کے ساتھ DSP ہیڈ کوارٹر ہے بنگش صاحب, انہوں نے, اور باقی جو ان کے صاحبان ہیں, ہمارے SHO ہیں جنگل خیل کے, ان سب نے دن رات کوشاں ہیں. اور DPO صاحب خود یہاں پہ 24 گھنٹے میں سے آدھا ٹائم یہیں موجود ہوتے ہیں. تو ہم بہت مطمئن ہیں ہر قسم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرس مبارک کے لیے ہم آئے ہیں, کوہاٹ سے آئے ہیں. ہم پیر صاحب کا جو درباری عالیہ غمکول شریف ہے, پوری دنیا میں لوگ ہمارے کوہاٹ پیر صاحب کی بدولت پہچانا جاتا ہے. کوہاٹ میں سیکیورٹی کے انتظامات بہت اچھے ہیں یہاں پہ, اور حقیقت مند لوگ یہاں پہ آتے ہیں پنجاب سے, بلکہ پورے پاکستان سے, اور اپنی پیر صاحب کی دربار میں دعا کرتے ہیں اور یہاں پہ دعائیں قبول. ز کوهاټ بشنده شهزاد شاه د غمکول عرس ته راغلی. ماشاءالله ډېر زبردست انتظامات دي. د کوم میلمنه راغلي دي پنجاب نه, سند نه, بلوچستان نه, KPK کې مختلف اضلاع نه. مو د ټولو ته خوش آمدید یایو. مو کوهاټ خلک ټول د دو شکر گزار یو, ځکه چې دا میلمنه خلک دي. دو په مو باندې دا حق ده چې ایدو مو مهمان نوازی وکړو, اور د کوم غمکول د کوم سسټم د انتظامات دي اعلی قسم دي, که سیکورټي دي, که پارکینګ دي, که لنګر والا سسټم ده, نو ډېر زبردست ده اور حیران کن ده چې ماشاءالله دوره په زرګاو خلک راغلي دي. زه هم کم از کم لک خو به ټچ کوي, 1 لاکھ افراد خو وي. دو ته کانا پینا پورا کون, اور دو ته رہائش بندوبست کون, اور دو ته د لنګر فری کانا پینا اور اعلی قسم کانا پینا. نو بے شک دا یو غیبی مدد ده, انسانی مدد نه ده. ګرانو کتونکو, د زنده پیر بابا د کوهاټ حضرت شاه بابا چې کوم د دربار خلاګانې وي, د دربار عالیه چې کوم دلته لنګرخانې وي, چې کوم ځای نه خلک راغلي دي او کوم ملکونو نه خلک راغلي دي, کم مینه محبت لري, کم عقیدت لري, کم دعاګانې غواړي, د دې په برکت باندې هغوی په خپلو دعاګانو کې یاد لري. هغوی ته کم ختمونه, کم ذکر اذکار, کم فکر کوي. تاسو په دې ویډیو کې د کیمرې په سترګه موږ سره وکتل. هیله لرو چې دا به تاسو خوښ کړي وي, او په روان وخت کې د باباجي چې کوم داسې د دعاګانو وخت وي, تاسو به دې ته ذکر دپاره خاص راځئ. دوی ته به هم دعاګانې کوئ, په خپلو دعاګانو کې به دا هم یاد لرئ. زه هیله لرم چې د کوهاټ کم خلک دي, د خلکو نه, د دې خلکو مینې محبت نه به دوی هم ډېر مطمئن وي. او په دې خبر سره چې په روان وخت کې دې خلک چې کم دې ځای ته راځي د بهر ملکونو نه, د بهر علاقو نه, هغوی ته به هیڅ قسم د تکلیف مخه د کوهاټ له مخې بالکل نه جوړیږي. د کوهاټ خلک به هغوی ته صرف مینه او محبت او په خپلو کې عقیدت وایي. په دې هیله چې هر چرته وی خوشحال اوسئ, شاد و آباد اوسئ, چې هر چرته وی په خپلو کې مینه محبت او د مینې محبت نه ډک پیغامونه یو بل سره شریکوي.
خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. یو نوی پروګرام سره خپل کوربه سعید اورکزی ته ورکړئ اجازت. د لوی الله په امان.